الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9. ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی 2 آیتیں پڑھی گئیں، 8 اور 9 نمبر کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 حقوق بیان کیے ہیں یا 3 شے بیان کی ہے. ایک چیز تو وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک ہے، اور وہ ہے ایمان. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو ایمان کی صفت میں دونوں مشترک ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اور پھر اسلام کے اور بھی بقیہ ارکان ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کی بھلی بری باتوں پر ایمان لانا وغیرہ ذالک. اور ایک شے بیان کی گئی ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، اور وہ ہے تسبیح و تنزیہ تقدیس. وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام ہم وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھو اور ہر صفت کمال سے اس کو متصف گردانو. اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کو اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آپ کی تعزیر کرو اور آپ کی توقیر کرو. تعزیر کہتے ہیں نصرت، تائید، حمایت اور اذیت پہنچانے والی چیزوں سے آپ کا دفاع. اور توقیر کے اندر اکرام، اجلال، احترام، اس طرح کے معنی داخل ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں عام اردو بول چال میں تعظیم نبوی سے تعبیر کرتے ہیں. تعظیم کے اندر آپ کی نصرت، حمایت، آپ کے دین، آپ کی سنت کی حمایت، اہل سنت کی حمایت، اہل بدعت، اہل شرک سے عداوت، اور آپ کا اجلال، آپ کا اکرام، آپ کی مناسب تکریم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی تعظیم جو ہم پر واجب ہے اس کو ادا کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حق ہے جو امت پر عائد ہوتا ہے. محبت اور تعظیم میں اگر غور کریں تو تعظیم کا مقام محبت سے اونچا ہے. آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن اولاد کی تعظیم نہیں کرتا، لیکن محبت ہے وہاں، تعظیم نہیں ہے. البتہ اولاد اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو وہاں محبت بھی ہے اور والدین کا احترام بھی ہے، تعظیم بھی ہے. ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہ کریں بلکہ آپ کا احترام بھی کریں، آپ کی تعظیم بھی کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا ہمیں حکم فرمایا ہے. تو یہ تمام تر تعظیم نبوی اس بات میں منحصر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق مانیں، آپ کو خاتم النبیین مانیں. اللہ نے آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. وقت بے وقت بہت سے لوگ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو جاتے ہیں، آخری دجال کذاب جو ہوگا وہ مدعی نبوت آخری ہوگا. بہرحال اللہ نے آپ کے ذریعے ختم نبوت فرمائی ہے، آپ آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا چہ کے رسول. اس پر ہمارا ایمان ہو. تعظیم کے اندر سب سے پہلے یہ بات داخل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ہم ان کی تصدیق کریں، جو آپ نے حکم فرمایا ہے ہم ان کو بجا لائیں بلا چون و چرا. جن کاموں سے آپ نے روکا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سب ہمارے دین اور دنیا، ہماری ذات، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ہم ان سے باز رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے وہاں آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے قول اور کسی دوسرے کی رائے اور مشورے پر عمل نہ کریں. یہی کمال ادب ہے، یہی کل کی کل تعظیم اور توقیر ہے. اگر کوئی شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے تعلق سے اپنے دل میں تردد رکھے، آپ کے اوامر کی بجا آوری میں انقباض محسوس کرے، جن کاموں سے آپ نے شدت سے سختی سے روکا ہے اس کام کے کرنے کے اندر اس کی دلچسپی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی آپ کے طریقے پر نہ کر کے خود اپنا یا اپنے ہی جیسے کچھ لوگوں کا یا بزرگوں کے وضع کردہ طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرے، آپ کے طریقے کے مقابلے میں دوسرے کا طریقہ پسند کرے، ہر مسلمان اس بات کی گواہی دے گا کہ جس شخص کے دل میں بھی اس طرح کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں وہ آدمی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم نبوی سے اس کا سینہ خالی، کیونکہ یہ تعظیم کیسی، یہ محبت کیسی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت نہ ہو، آپ کے حکموں کی بجا آوری کا جذبہ ہمارے سینے میں نہ ہو، گناہوں سے نفرت نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جو سب سے بہتر طریقہ تھا، جو طریقہ اللہ نے آپ کو سکھلایا تھا، اس طریقے کے مقابلے میں ہم خود ساختہ طریقوں پر اللہ کی بندگی کریں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہرگز یہ ممکن نہیں۔ یقیناً امت کے اندر سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں آپ کی رفاقت انہیں نصیب ہوئی، آپ کے اخلاق کریمانہ کو انہوں نے دیکھا، آپ کی پوری حقیقت ان کے سامنے ظاہر تھی۔ جب آدمی جس کی تعظیم کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے تو محبت اور عظمت اپنی انتہا پہ ہوتی، جو صحابہ کرام کو حاصل ہو۔ صحابہ کرام عظمت اور محبت کے اس مقام پر جا پہنچے جہاں تک کسی بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کا پہنچنا ناممکن ہی نہیں، محال ہے، کوئی ان کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ ایک سے ایک واقعات صحابہ کرام کی محبت اور عظمت رسول کے ہیں، تابندہ نقوش ہیں جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کے آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور راہ اعتدال سے کبھی نہ ہٹیں۔ چنانچہ قاضی ایاز نے شرح صفا میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد چہارم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی؟ کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما، اللہ کی قسم آپ ہم کو ہماری اولاد سے، ہمارے اموال سے، ہمارے ماں باپ سے، اور ایک سخت پیاسا انسان جتنی محبت ٹھنڈے پانی سے کرتا ہے اس سے زیادہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور بھی سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، خبیب ابن عدی کا واقعہ رضی اللہ عنہ۔ اب بعض سیرت نگاروں نے زید ابن دسنہ سے بھی اس واقعے کو جوڑا ہے کہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے قیدی بنایا، پکڑ لیا اور حرم کے باہر اس کو قتل کرنے کے لیے لے گئے۔ ابو سفیان ابن حرب کہتے ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے خبیب ابن عدی سے یہ پوچھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات تم سے پوچھتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم یہاں سے چھوٹ جاتے، تمہاری جان بخشی ہو جاتی اور تمہاری جگہ پر محمد کو پھانسی ہو جاتی؟ کہا قسم اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں یہاں سے چھوٹ جاؤں۔ اگر میری جان کی قیمت کے بدلے میں، میری جان کی رہائی کے بدلے میں تلوے مبارک میں کانٹا بھی چبھے تو ہمیں یہ سودا گوارا نہیں ہے، چھ جائے کہ ان کی پھانسی اور میری رہائی، ان کے بغیر ہم جی کے کیا کریں گے؟ تلوے میں کانٹا چبھنا بھی اپن کو گوارا نہیں، رہائی کے بدلے میں تم مجھ کو سولی پہ لٹکا دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں کانٹا نہ چبھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑا اونچا مقام ہے ان کا اسلام میں، بڑی خدمت ہے دین کے فروغ کی راہ میں۔ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے چھاؤنی بنا دیتے ہیں، سواری بھی آپ کے لیے بالکل تیار کر دیتے ہیں، کل میدان بدر میں دشمنوں سے ہمارا سامنا ہے، ملاقات ہے، جنگ ہے، اگر ہم فتح یاب ہوئے، دشمنوں پر غالب ہوئے جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے اور محبوب شے ہے ہماری تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری صورتحال بنتی ہے تو سواری آپ کے لیے تیار ہوگی، آپ اس پر سوار ہو کر مدینہ چلے جائیں گے۔ وہاں مدینہ میں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کسی طرح بھی آپ سے ہمارے مقابلے میں کم محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ بھی آپ سے اتنی ہی بے پناہ محبت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں۔
انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کا مقابلہ دشمنوں سے ہو جائے گا، جنگ آپ کے سامنے آ جائے گی، ورنہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. آپ جائیں گے، وہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، آپ کے لیے اپنا سارا اثاثہ قربان کر دیں گے. اور حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے اور مہاجرین آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ جنگ کی جائے، چلا جائے، اور آپ انصار کی طرف سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم تو لائے تھے قافلہ کے لیے، اب سامنے جنگ آ گئی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ نے تاڑ لیا معاملے کو اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی مراد ہماری ہے تو اللہ کی قسم ہمارے مال آپ کے قدموں کے سامنے ڈھیر ہیں، جو چاہیں آپ اس میں سے لے لیں. ہمارا مال ہمارا نہیں، وہ آپ کا ہے. جو آپ لے لیں گے وہ آپ کا ہے، جو ہمارے لیے آپ چھوڑ دیں گے وہی ہمارا ہوگا. باقی سب آپ لے لیں، آپ کا ہے. اور رہ گئی ہماری جان، تو اگر آپ کہہ دیجئے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم سمندر میں بے سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیں گے. ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام نے وفاداری اور آپ سے محبت اور آپ کے لیے فدائیت اور آپ کے دین کے فروغ کے لیے فدائیت کیا نادر نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں. ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے درمیان جب مسلمان شکست کے شکار ہوئے، پہلے تو فتح یاب ہوئے تھے، ایک حکم کی مخالفت لوگوں نے کی. تیر انداز جو درے پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں تھے، جب دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ تیر انداز کی بڑی تعداد واپس چلی آئی. کچھ 10 بندے وہاں رہ گئے تھے، اور خالد بن ولید نے موقع، جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، موقع سمجھ کر کے پیچھے سے حملہ کیا اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ ڈالا. واقعہ مشہور ہے، میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. اس موقع پر حضرت انس کہتے ہیں کہ جو بھی بھاگ سکا تھا جان بچانے کے لیے، چکی کے 2 پارٹ کے درمیان جیسے کوئی چیز پستی ہے اس طریقہ سے مسلمان پس رہے تھے. جو بھاگ سکا تھا وہ سرپٹ بھاگا اور مدینہ ہی جا کر رکا. پھر اللہ نے ان کے اس بھاگنے کے عمل کو معاف فرمایا. اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آل عمران میں موجود ہے. تو ایک عورت وہاں سے بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، کمر کسے ہوئی تھی، ایک انصاری عورت رضی اللہ عنہ. ملنے والے لوگ جو بھاگ رہے تھے کہا کہ فلانی، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہارا بھائی قتل کیا گیا، تمہارا شوہر شہید کیا گیا، تمہارا بیٹا شہید کیا گیا. وہ ہر شخص سے یہ پوچھتی تھی کہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، بتاؤ رسول اللہ. کہا لوگ کہتے تھے امامہ کے آگے جاؤ، آگے جاؤ آپ کو. یہاں تک کہ وہ میدان میں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی. کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ باحیات ہیں، سلامت ہیں، تو ہمارے لیے کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ساری مشکل ختم ہو گئی، ہماری ساری پریشانی دور ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. باپ بھی، بھائی بھی، اور شوہر بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. صحیح بخاری میں صلح حدیبیہ کی تفصیلات آئی ہے، اور اس کے اندر ذکر ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مشرکین کی طرف سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، بات نہیں بنی، لیکن صحابہ کرام نے جو محبت اور تعظیم نبوی کا جو نادر نمونہ اس دن پیش کیا، جو عام طریقے سے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن جو پیش کیا اس نے تو عروہ کے ہوش اڑا ڈالے. اور جب وہ مکہ والوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا والنجاش واللہ ما رأیت یا ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما تنخم الا وقد وقعت فی کف احد منہم فیدلک بها جلدہ ووجہ وإذا امرهم ابتدروا امرہ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. اور فرمایا کہ ولا يحدون النظر الیہ ويخفضون اصواتهم، یعنی اے لوگو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد میں گیا ہوں، نمائندہ بن کر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں حاضری ہوئی ہے، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اتنا احترام کرتے ہوں اپنے بادشاہ کا جتنا محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں. واللہ جو آدمی جب تھوکتا ہے، جب کھنکھاڑتا ہے، جب بلغم منہ سے پھینکتا ہے تو صحابی اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، صحابہ دوڑتے ہیں اور اس کو کریم سمجھ کر اپنے چہرے پر اور جسم پہ ملتے ہیں. واللہ جب وہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے جو اعضائے وضو سے
وضو کا پانی ٹپکتا ہے، اس کو لینے کے لیے لگتا ہے کہ ان کے درمیان تصادم ہوگا، جنگ چھڑ جائے گی۔ جب وہ حکم کرتے ہیں تو حکم کو بجا لانے کے لیے ہر شخص دوڑتا ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب لوگوں کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، کیا مجال کی کوئی ہلے اور حرکت کرے اور نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی حالت کفر میں مکہ والوں کے سامنے تعظیم نبوی کا منظر جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا اس کو پیش کر رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آواز پر تمام صحابہ ایسے گوش بر آواز ہو جاتے تھے، ہلتے نہیں تھے، گویا کہ کأن علی رؤوسہم الطیر، ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوں۔ ظاہر ہے کہ چڑیا تو پرسکون چیز پہ بیٹھے گی، جو چیز ہلے گی حرکت میں رہے گی اس پہ چڑیا نہیں بیٹھتی ہے۔ اتنے پرسکون ہوتے تھے، با ادب، با وقار، با ملاحظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ واللہ دنیا میں کوئی شخص مجھے آپ سے زیادہ پیارا نہ تھا، اور آپ سے زیادہ میرے دل میں اور میری نگاہ میں کوئی قدردان، کوئی باعظمت شخصیت بھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تعظیم کے پیش نظر میں نے کبھی نظر بڑھ کے اور نظر اٹھا کے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرو، تو شاید میں اس کی انی لا اطیق ذلک، میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آنکھ بھر کے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نظر ہمیشہ صحابہ کرام کی نیچی رہتی تھی۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بدایہ و نہایہ میں، اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حالت کفر میں صلح حدیبیہ کے موقع کے بعد مصالحت کی مدت میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے پاس آئے یا کسی اور موقع پر آئے، بہرحال وہ اس وقت مشرک تھے، اور ان کی دختر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو چکی تھی، آپ کی بیوی بن چکی تھی۔ جب وہ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر میں گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر طے کر دیا۔ اب ابو سفیان کو بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، یہ بستر تمہارے باپ کے لائق نہیں ہے، یا تمہارا باپ اس بستر کے لائق نہیں؟ اس بستر کے لائق تمہارا باپ نہیں ہے، یا یہ بستر تمہارے باپ کے لائق نہیں؟ کیا بات ہے تم نے سمیٹ دیا؟ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، وانت مشرک نجس، اور آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ گویا دنیا کے سب سے پاک باز انسان کے بستر پر ایک مشرک ناپاک کیسے بیٹھ سکتا؟ یہ ایک بیٹی اپنے باپ کو جواب دے رہی ہے، مقام غور و فکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اتنا احترام تھا کہ جب آپ کو نک کرتے، آپ کے دروازے پر دستک دیتے تو انگلیوں سے کھٹکھٹاتے، ہاتھ سے نہیں یا انگلی سے نہیں، ناخن سے، انگلیوں سے نہیں بلکہ ناخن۔ کانوا یقرعون الباب بالاظافر، ناخن کے ذریعے سویٹ آواز دیتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ احترام کا جذبہ تھا۔ میرے محترم ناظرین، اخوان و خواتین، جب سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اتری، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کو حبط عمل کا سبب گردان دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات اونچی کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آج لوگ اپنی آواز اونچی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دوسرے کے اقوال کو مقدم کرتے۔ یہ تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین جرم، تو اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو حال تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی آہستگی کے ساتھ حضرت عمر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں پاتے تھے۔ استفہمہ، آپ خود ان کی طرف متوجہ ہو کر کان لگا کے کہتے کیا کہا، یعنی دوبارہ کہیے۔ اس قدر مؤدب بن گئے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد۔ اور حضرت ثابت بن قیس جو فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز سے گفتگو کیا کرتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچرلی آواز بلند ہوتی ہے، تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور سوچا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، گھر میں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ جب کئی مجلسوں میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا خلاف معمول، تو پوچھا حاضرین سے کہ ثابت کو نہیں دیکھتے؟ ایک پڑوسی نے کہا یا رسول اللہ، ابھی جا کر اس کی خبر لے کر آتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ جب گھر گئے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ گھر میں اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔
میں تو ہمیشہ اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرتا ہوں۔ پڑوسی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا حال کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جا کر ثابت کو کہو کہ وہ جنتی ہے، اللہ ہو، انہیں بشارت دے دو جنت کی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، جو سنت کی آواز کو دبا کر دوسروں کی بات کو، دوسرے کی رائے کو تھوپتے ہیں دوسروں پر۔ ایسے لوگوں کے لیے حبط عمل اور جہنم کی وعید آئی ہے، نہ کہ وہ آدمی جو نیچرلی طور پر اونچی آواز والا ہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے ایک سے ایک نادر واقعات ہیں۔ مشت نمونہ از خرواڑے، ڈھیر سے ایک مٹھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ سمندر سے چند قطرے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ یہ اصل احترام تھا جو صحابہ نے کیا، ہر حکم پر جان دینے والے، ہر سنت کو اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے والے، بدعت سے ہاتھ درجہ نفرت کرنے والے۔ ان کے یہاں تعظیم وہ نہیں تھی، یا تعظیم کا وہ معیار نہیں تھا جو آج بہت سے لوگوں کے یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تعظیم میں غلو کرتے، ایسے کلمات استعمال کرتے آپ کی تعریف توصیف میں کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ مطلق عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کو غیب کی جو بات بتلاتا ہے، اللہ کے بتلانے پر نبی کو وہ علم ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بھی کچھ علم نہیں ہوتا کہ اللہ کیا بولنے والا ہے، جب بتاتا ہے تب ان کو علم ہوتا ہے۔ جب فرشتے وحی لے کر آتے تھے تب نبیوں کو اللہ رب العالمین کی بابت خبر ہوتی تھی، یا غیبی امور سے اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کرتا تھا۔ مطلق عالم الغیب رب العالمین ہے۔ اسی طریقہ سے استغاثہ اور فریاد کرنا، یا رسول اللہ اغثنی، اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے، ہم پریشان حال ہیں یا رسول اللہ، اس طریقہ سے آپ کو مصیبت میں پکارنا۔ اسی طریقہ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نور سے پیدا ہے، اور آپ کے نور سے کائنات پیدا ہے، اور سب سے پہلے آپ ہی کا وجود ہوا، اور آپ کے وجود سے سارا وجود ہے۔ اور اس سلسلے میں جعلی گھڑی ہوئی من گھڑت روایتوں کو، جس کو اہل بدعت نے، دشمنان اسلام نے، قصہ گو لوگوں نے، واعظ لوگوں نے بے سروپا حدیثیں جو گڑھ رکھی ہیں، ان جعلی حدیثوں کا سہارا لے کر اور بدعات اور محبت کے نام پر غلو کا مظاہرہ کرنا، یہ اعتدال کی راہ سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں اور آدمی کے ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہم پر واجب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کو بھی اعتدال پر مبنی کریں۔ نہ کوئی بدتمیزی ہونی چاہیے، نہ کوئی بے ادبی ہونی چاہیے۔ لکھنے میں، پڑھنے میں جب بھی نام لیں تو نبی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن صفات سے اللہ نے متصف کیا ہے اور جن صفات سے آپ نے خود کو متصف کیا ہے، ان صفات کے ذریعے آپ کا نام لیں، اور غل اور تعریف کرنے کے اندر بھی کچھ اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ ہم حد اعتدال سے آگے بڑھ جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فرق ہے، عبد اور معبود کا جو فرق ہے، حاکم اور محکوم کا جو فرق ہے، داتا اور محتاج کا جو فرق ہے، اس فرق کو ہم بھلا بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو آپ کی سنت کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے ہمیں درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔